السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے۔ یا اللہ کسی کو بے اولاد مت بنانا۔ یقین کریں اس کا درد صرف وہی محسوس کرتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جھانک کے کوئی نہیں دیکھ سکتا جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ، حساس کمتری کا، جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ یا اللہ آپ کو واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو واسطہ ہے اپنے حضرت امام حسین کا، کربلا کے شہیدوں کا۔ یا اللہ کسی کو بے اولاد نہ بنا۔ بے اولاد حضرات بچارے ایک مایوس انسان جو کسی کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک معصوم آدمی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ میں صرف اس لیے نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ میں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں ڈاکٹروں سے میری گزارش ہے خدا کے واسطے یار بیچاروں کے ساتھ زیادتی تو نہ کریں۔ ایک بندہ مجبور ہو کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے کیمیکل ڈال کے دے دیتے ہیں، الٹا اس کے جراثیم ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ۔ انسان نے غلطی کی ہے، بچپن میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے یار۔ ہم اس کا کیوں فائدہ اٹھائیں؟ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا۔ ایک بندہ چل کے آپ کے پاس آتا ہے دوائی لینے کے لیے، آپ اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے یار؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہم کیوں زیادتی کریں ان کے ساتھ؟ خدا کے لیے یار، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، خدا کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، مشت زنی ہو گئی، جوانی میں برباد کر بیٹھے اپنے آپ کو، لیکن اس کا علاج بھی تو ہے نا۔ میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن لوگوں نے غلط کاریاں کی ہیں، وہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا بھی ہوگا اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو قطرے آتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اطلاع ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنے بھی جنسی مسائل ہیں انشاءاللہ اس دوائی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نسخہ نوٹ کر لیں، میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں۔ سالب مصری 20 گرام، سالب پنجہ 20 گرام، تخم ریان 20 گرام، تخم بلنگو 20 گرام، تالم خانہ 20 گرام، الائچی خورد 20 گرام، موسلی سفید 20 گرام، بئی دانہ 20 گرام، سالب دانہ 20 گرام، مغز بادام 20 گرام، مصری کوزرا، اسے مصری ہوتی ہے نا، اسے وہ آپ لے لیں، 100 گرام لے لیں، 200 گرام لے لیں، تباشیر 20 گرام، ککر کی پھلیاں 20 گرام، سفید سندل 20 گرام، چھلکا اسب گول 50 گرام، کشتہ چاندی یہ 10 گرام لے لیں، کشتہ کلی 10 گرام لے لیں۔ یہ نسخہ اتنا کامیاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اس میں 5 ماشے زعفران ڈال لیں۔ اس میں آپ کچھ اور مہنگی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کا ایک پاؤڈر بنوا لیں، پاؤڈر کی شکل میں بن جائے گا یہ۔ 1 چمچ صبح، 1 چمچ رات استعمال کریں۔ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جراثیم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بچپن میں غلطی کی ہے، غلط کاری کی ہے، آپ کے نفس سے قطرے آتے ہیں، آپ ڈسچارج جلدی ہو جاتے ہیں، آپ کے منی گاڑی نہیں ہے، آپ کا نفس چھوٹا ہے، کمزور ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ بہت زبردست قسم کا نسخہ ہے۔ میں صرف ثواب کی نیت سے بتانے جا رہا ہوں آپ سب کو کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں آپ، 0305 73 72 464، یہ واٹس ایپ پہ اور ایمو پہ بھی ہے۔ دوسرا نمبر ہے 0345 75 37 385۔ میں نعمان دواخانہ دیپال پور سے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو ڈیلیوری چاہیے تو ہماری طرف سے ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے، لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اگر نہیں آ سکتے میرے پاس تو خود بنوا لیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو چھلکا اسب گول لیں، تخم بلنگو لیں، ٹھیک ہے، گوند کتیرا لیں، ان کا پاؤڈر بنوا کے وہ 1 چمچ صبح شام استعمال کریں۔ آپ کی گرمی ختم ہو جائے گی، آپ کی اگر گنجائش نہیں ہے پورا نسخہ بنانے کی تو۔ اور انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا۔
اور اگر ہم سے چاہیے تو پورے پاکستان میں ڈلیوری کی سہولت موجود ہے۔ میں کیوں بتاتا ہوں، یا زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ کام کرے کہ لوگ دعائیں دیں۔ اگر آپ، یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں صدقہ دیں،